لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آیہ کریمہ کا ترجمہ یہی ہے کہ ہرگز ہرگز جو لوگ راہ خدا میں قتل ہوں ان کو مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، پروردگار کے ہاں وہ روزی پا رہے ہیں. اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں اس کے پہلے ویڈیو میں بھی میں نے کچھ معروضات پیش کیے تھے. آج دو تین باتوں پر میں غور کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ کربلا ہو گیا، اس وقت کچھ تو کہا جاتا ہے کہ یزید بہت نادم تھا، اور جتنے بھی اہل سنت کے علماء ہیں وہ بھی اس واقعے کو غلط ٹھہراتے ہیں اور نواسۂ رسول پر ایک ظلم اور جنایت کی داستان سمجھتے ہیں. لیکن پہلے بھی بنی امیہ کے کچھ پروردہ تھے، اور آج بھی اس زمانے میں بھی بنی امیہ کے پروردہ ہیں. ان کی کاوشیں یہ ہیں کہ پہلے وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ذکر حسین کو روکا جائے. ذکر حسین ان کے روکنے سے نہیں رک رہا ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے. پوری دنیا میں ذکر حسین ہوتا ہے. دوسرا ان کا حربہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت ساری جعلی حدیثیں گڑھ رکھی ہیں، اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یزید خلیفہ برحق تھا، اور امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا وہ قیام ان کا غلط تھا. اب اس میں بہت ساری حدیثیں جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے عظمت کے منافی بھی ہیں. ان لوگوں کی اس میں جرت آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے. کوشش یہ ہے کہ جو ہماری مجلسیں ہیں ان مجلسوں کو صرف ایک رسم کی ادائیگی تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ اس میں مقصد قیام امام حسین علیہ السلام بیان کیا جائے. اس مجلسوں کو ہمیں معنویت دینی ہے. اگر ہم معنویت نہیں دیں گے تو جو ہماری اگلی نسل آ رہی ہے، جو بچے آ رہے ہیں، ان کے ذہن میں یہ، چونکہ ان کا جو تبلیغی نظام ہے وہ شیعہ قوم ایک چھوٹی قوم ہے ان لوگوں کے نسبت سے، تو اور ان کا جو تبلیغی نظام ہے وہ بہت زیادہ ہے. اخباروں میں اور ٹی وی ہے، ہر جگہ وہ لوگ چھائے ہوئے ہیں. اور جو یہ اہل سنت کی حکومتیں ہیں وہ ان کو فروغ دینے میں مدد کرتی ہیں. ہمارے لیے جو ہماری تبلیغ کا ایک ہی ذریعہ ہے وہ ہے ہماری مجلسیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ مجلسیں تو ہم کرتے ہیں، کافی دنوں کرتے ہیں، لیکن یہ مجلسیں ہماری رسم کی ادائیگی زیادہ ہے، اور جو مظاہرات غم ہو سکتے ہیں عزاداری کے لیے جو ہم کرتے ہیں، اس کے علاوہ اس میں معنویت نہیں ہے. یہ ہم نہیں کہتے ہیں کہ ساری مجلسیں ایسی ہی ہیں، لیکن ہمیں ہر سطح پر ان مجلسوں کو معنویت دینی چاہیے. دو اس کے جو وجوہات ہیں جس پر میں آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں. پہلی وجہ یہ ہے کہ 60 برس کا عرصہ، 50 برس کا عرصہ، رسول کریم کے انتقال کے بعد 50 برس کا عرصہ کوئی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوتا ہے. کیا ایسا اسلامی معاشرے میں تبدیلی آ گئی کہ نواسۂ رسول کو کربلا کے میدان میں بھوکا اور پیاسا اپنے بچوں، اعزاء اور اصحاب کے ساتھ کربلا کی گرم ریت پر ان کو ذبح کر دیا گیا، عورتوں کو اسیر کر دیا گیا. جن عورتوں کو اسیر کیا گیا، بے پالان کے اونٹوں میں پر انہیں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا گیا. تعجب ہم کو اس وقت مسلمانوں کا ہوتا ہے. ایسا بھی نہیں ہے 50 سال میں کہ سارے رسول کریم کے صحابی ختم ہو چکے تھے، یا رسول کریم کی یہ حدیث ان لوگوں کو یاد نہیں تھی کہ میرا نواسہ کربلا کے میدان میں قتل کیا جائے گا اور
اس وقت تم لوگ میں سے آج روتے ہو تم لوگ، لیکن تم لوگ اس کی نصرت نہیں کرو گے۔ رسول کریم نے بالکل واشگاف لفظوں میں یہ باتیں بتا دی تھیں۔ اس کے بعد بھی یہ واقعہ ہوا کہ وجہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قیام امام حسین علیہ السلام سے ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے شہادت پائی، اور شہادت پانے کے بعد انہوں نے انفرادی طور پر تو شہادت ایک ابدی زندگی ان کے لیے حیات جاویدہ ہے، اور ان کے لیے خود اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ ان کے لیے برزخ میں اور قیامت محشر میں ان کے لیے بہت بلند ترین مرتبات ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام انفرادی طور پر تو کامیاب ہیں، لیکن اس وقت معاشرے میں بہت پستی اور انحطاط تھا، اور اسی کو نشاندہی کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعہ دین کے اصولوں کا احیاء کریں گے، اور سیرت رسول کو ہم زندہ کریں گے۔ جب انہوں نے کہہ دیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہم احیاء کریں گے تو یہی کافی تھا، لیکن خاص کر کے انہوں نے سیرت رسول اور سیرت علی پر زور دیا، اس لیے زور دیا کہ جو رسول کے بعد جو لوگ اقتدار میں آئے انہوں نے بہت ساری تبدیلیاں کی اور اس کو سیرت شیخین کا نام دیا، اس لیے کہ شورا میں عبد الرحمن ابن عوف میں حضرت علی علیہ السلام سے یہی وعدہ لینا چاہا کہ آپ اللہ کی کتاب سنت رسول اور سنت شیخین پر عمل کریں گے، اور حضرت علی علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ سیرت شیخین اللہ کے احکام کے، اللہ کے قانون کے مطابق میں کے مقابلے میں یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ سنت رسول کیا اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے؟ بالکل اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرا رسول ہے، یہ بغیر میرے وحی کے کلام نہیں کرتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ خود بولتا ہی نہیں ہے جب تک میری وحی نہیں آتی۔ وحی صرف وحی قرآنی نہیں ہے، بلکہ اس قرآن میں اجمالی طور پر سب باتیں اور اصول لکھے ہوئے ہیں، ان کی جزویات رسول کریم کے سنت میں ملے گی، جو رسول کریم کو، اور یہ سنت بھی جناب جبرائیل علیہ السلام رسول کریم کے پاس لے کر آتے تھے اور وہ اس سنت کو لوگوں تک پہنچا دیتے تھے۔ تو قرآن کریم اور سنت رسول جب تک مل کے نہیں رہے گا، اسلامی احکام پوری طرح کسی آدمی کے سامنے آ ہی نہیں سکتے۔ قرآن کریم میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ تم نماز کتنی رکعت پڑھو، تم روزہ کے احکام تمہارے کیا کیا ہیں، حج کے مناسک کے حج کیا ہیں، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، خمس کا نصاب کیا ہے، جہاد کے کیا کیا شرائط ہیں، یہ ساری چیزیں رسول کریم کی سنت سے معلوم ہوئی۔ اس کو رسول کریم کی سنت کو بدلا گیا۔ اب یہ کیوں ہوا؟ پہلی چیز میں تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ 50 برس کے عرصے میں کیسے کیسے تبدیلی ہوئی، اور دوسرے ہم یہ دیکھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس قیام سے کیا حاصل کیا، اس سے معاشرے کو کیا فائدہ ہوا۔ انفرادی طور پر تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں بالکل وہ کامیاب ہے، چونکہ شہید ہوئے اس لیے وہ کامیاب ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کو کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی جو بھیجا ہوا پیغمبر ہو، نبی ہو، رسول ہو یا امام ہو، اگر آتا ہے تو اللہ جس کو بھیجتا ہے اس کو کہتے ہیں رسول کہتے ہیں، اور عربی لفظ ہے، اور بھیجنے والے کو کہتے ہیں مرسل، یعنی اللہ تعالیٰ مرسل ہے، اور جس کے طرف بھیجا جائے یعنی نوع انسانی کے طرف تو ہم مرسل علیہ ہیں، اور جو بھیجا جا رہا ہے وہ رسول کہا جاتا ہے۔ اس میں کوئی تشخیص نہیں ہے کہ وہ رسول ہی ہوگا یا پیغمبر ہوگا یا نبی ہوگا یا امام ہوگا، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جائے وہ رسول ہے۔ کبھی کبھی الفاظ کو اس کے لغوی معنی میں استعمال کرتے ہیں، کبھی اصطلاحی معنی میں، کبھی اس کے مجازی معنی میں، یہ اس کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے اس کا معنی مشخص کیا جاتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
یہ 50 سال میں کیا ہوا، کیسے کیسے یہ تبدیل ہوئی۔ تو پہلے ہم کو تعین کرنا پڑے گا کہ جو رسول اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نمائندے آتے ہیں ان کا کام کیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت 165 غالباً ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للہ علی الناس حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا ہے۔ کس لیے بھیجتا ہے؟ مبشرینہ و منذرینہ، ان کو بشارت دے کر کے، جنت کی بشارت، منذرینہ اور جہنم کے سے ڈرا کر کے، منذرینہ لیکون للناس علی اللہ الحجت، تاکہ لوگوں پر اللہ کی حجت تمام ہو جائے بعد الرسل، رسول کے بھیجنے کے بعد۔ یہ حجت کا معنی ہوتا ہے غلبہ، اور یہاں جو غلبہ کا معنی ہے وہ دلیل۔ اللہ تعالیٰ جو رسول بھیجتا ہے وہ اپنے دلیلوں کے ذریعہ لوگوں پر حجت تمام کرتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کے جو عقائد ہیں یا جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کو بینات سے بالکل واضح دلیلوں کے ساتھ رسول کریم کی ذات یا جو بھی رسول اللہ کی حجت آتا ہے وہ لوگوں کو بتاتا ہے، تاکہ بعد میں لوگوں کا کوئی عذر اللہ پر قائم نہ ہو سکے کہ یا اللہ ہم تو جانتے ہی نہیں تھے، ہم تو واقف ہی نہیں تھے اور میری راہ روشن نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول آتے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ حق کی راہ کو روشن کر دیں۔ یہ روشن کرنا کوئی ظاہری معنی میں نہیں ہے، بلکہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ راہ کو روشن کرنے کا مفہوم کیا ہے۔ خود سورہ احزاب کی آیت نمبر 146 میں اللہ رب العزت اپنے رسول کو فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی، اے میرے نبی، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو جو بھیجا ہے، شاہداں و مبشراں و نذیرا، ہم کو آپ کو ایک گواہ بنا کے بھیجا ہے، حاضر و ناظر بنا کے بھیجا ہے اللہ کی ذات و بشیرا و نذیرا، اور آپ کو بشارت دینے والا بھیجا ہے اور لوگوں کو ڈرانے والا بھیجا ہے۔ انا ارسلناک شاہداں و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کے اجازت سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور یہ جو دعوت آپ دے رہے ہیں لوگوں کو، اس سے دلیلوں کے ذریعہ آپ سراجم منیرا، ایک روشن چراغ ہیں۔ ایک چراغ کا کیا کام ہے؟ وہ راستے کو روشن کر دیتا ہے۔ اسی مفہوم کو یہاں استعمال کیا گیا ہے کہ اے رسول آپ کی ذات ہے، یہ سراجم منیرا، ایک روشن چراغ ہے کہ حق کے راستوں کو واضح کر دی جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا آئے گا وہ لوگوں کے سامنے ہدایت کی راہ کو روشن کر دے گا، وہ ایک روشن چراغ ہوگا۔ اب آئیے رسول کریم کی حدیث کی طرف۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے رسول کریم نے فرمایا ان الحسین، یہ جو بے شک ہمارا حسین جو ہے، مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، یہ ہدایت کا چراغ ہے، جیسے رسول کریم ہدایت کے چراغ تھے ویسے ہی میرا حسین بھی ہدایت کا چراغ ہے۔ وہ سفینۃ النجات، اور تمہارے لیے یہ ایک سفینہ ہے نجات کے لیے۔ تو رسول کریم تعارف کرا رہے ہیں کہ اس کا بھی وہی کام ہے جو ایک اللہ کے بھیجے ہوئے نبی یا پیغمبر کا ہوتا ہے۔ جس طرح میں سراجم منیرا ہوں اور صحیح میرا نواسا ہے وہ مصباح الہدیٰ ہے، یہ ہدایت کا چراغ ہے۔ اب ہدایت کا چراغ امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے دن روز روشن میں لوگوں کو دکھا دیا کہ دیکھو یہ مظلوم ہے، یہ شریعت کے ہر قانون کی پاسداری کرتے ہیں، وہ ظالم ہیں اور اللہ کے کسی قانون کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ اللہ کے قانون تو دور، وہ انسانیت کے قانون کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ وہ انسان بھی نہیں ہیں، جب انسانیت کے قانون کو نہیں مانتے ہیں
تو ان کو جانور کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے ہدایت کا چراغ تو روشن کر دیا، لوگوں کو روز روشن میں بتا دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اب کوئی انسان کہے کہ ہم پر تو واضح نہیں ہوا، تو واضح اور کس طرح ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو رسول کو بھی بھیجا تو کہا کہ اے ہمارے رسول، سورہ جاثیہ کی میں 18 نمبر کی آیت کی تلاوت کر رہا ہوں، کچھ چیزوں کو میں صرف بیان کرتا جاؤں گا، آپ لوگ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع، لیکن ان لوگوں لا یعلمون، جو لوگ کچھ نہیں جانتے ان کے اتباع مت کرو۔ تو رسول کے بھیجنے کا مقصد بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، ہم نے اپنے ایک امر پر، اس کے شریعت پر ہم نے آپ کو قائم کیا، اپنے امر پر آپ اس کا اتباع کیجیے۔ یعنی رسول کریم کی ذات یہ واضح شریعت نہیں تھی، انہوں نے شریعت بنائی نہیں تھی، شریعت اللہ نے بھیجی تھی۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے رسول کریم کے قلب پر القاء کیا تھا، اور رسول کریم کا صرف یہی کام تھا۔ قرآن میں کئی جگہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صرف لوگوں کو میرا پیغام پہنچا دینے پر کے لیے آپ کو کہا گیا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اگر اسی پیغام کا احیا کر دیا، روز روشن میں دکھا دیا، تو اب کون سی بات رہ جاتی ہے کہ کوئی کہے کہ میرے سامنے حق واضح نہیں ہوا تھا۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی حق کا اتباع نہ کرے، اس کا مطلب یہ جو قرآن کی کریم کی آیت میں نے سنائی کہ رسول کریم بھی اللہ کی شریعت کے صرف مبلغ ہیں، واضح شریعت کے بنانے والے نہیں ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ شریعت جو بنانے والا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ رسول کی سنت اور ہمارے ائمہ کے اخبار، تو ائمہ کا اگر آپ دیکھیے گا جتنے بھی اخبارات ہیں ائمہ کے، یعنی ائمہ جو روایتیں کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے والد سے، ہم نے اپنے والد سے، ہم نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت علی سے، حضرت علی نے رسول خدا سے سنا، رسول خدا کو جناب جبرائیل علیہ السلام نے ان کے قلب پر القاء کیا۔ یعنی آخری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ کوئی بھی امام نہیں کہتا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، وہ صرف اللہ کا پیغام ہی پہنچاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے جو مکتب خلفاء ہیں، وہاں جو پہلے اور دوسرے اور تیسرے اور چوتھے جو آتے گئے یا بعد میں جو یہ لگا، تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ رسول کریم کے زندگی میں یہ چیزیں حلال تھیں، میں اس کو حرام کرتا ہوں، جو اس پر عمل کرے گا اس کو میں سزا دوں گا۔ بھائی رسول کریم کے زندگی میں جو چیزیں حلال تھیں وہ اللہ کی حلال کردہ تھی، اور آپ کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو آپ حرام کر سکیں۔ یہ ساری چیزیں منابع میں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ رسول کریم کی زندگی کا ہم کو مطالعہ کرنا پڑے گا۔ میں نے پچھلے ویڈیو میں اس پر اشارہ کیا تھا، آج بھی تفصیل نہیں بتا سکتا ہوں، اس لیے کہ تفصیل آپ لوگوں کو خود ہی کتابوں میں دیکھنی ہوگی۔ عرب دو طرح کے تھے، اور زیادہ تر دو طرح کے تھے۔ ایک کو کہا جاتا تھا مزری قبائل، یہ مزر بن کنان کی اولاد تھے، جن کا سلسلہ جناب عدنان اور جناب اسماعیل علیہ السلام تک نکلا۔ یہ لوگ عدنانی یا مزری قبائل کہے جاتے تھے، مزری عرب کہے جاتے تھے۔ ان کے مقابلے میں کچھ یمن سے جو لوگ آئے تھے ہجرت کر کے اور مدینہ میں آ کے بسے تھے، جو کہ حارث بن سلبہ کی اولاد تھے، اوس اور خزرج۔ یہ لوگ قحطانی تھے، یعنی جناب سام بن نوح کی اولاد تھے۔ یہ قحطانی یا یمنی عرب کہے جاتے ہیں۔ تو دو طرح کے لوگ تھے، ایک تو یمنی عرب تھے اور ایک مزری عرب تھے۔ اگر آپ مکہ کے ثقافت کا مطالعہ کیجیے کہ ان کی معاشرتی زندگی کیسی تھی، تو ان کی معاشرتی زندگی پوری طرح گناہوں سے لبریز تھی۔ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو وہ نہیں کرتے تھے۔ جوا ان کے یہاں ہے، اس کی کئی ایک مثالیں ہیں، لیکن میرے پاس وقت نہیں کہ ہم تمام مثالوں کو پیش کر سکیں۔ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، میں اشارہ دیتا ہوں، جیسے کہ ابو لہب کے ساتھ جوا کھیلا تھا عاص بن حشام نے اور ہار گیا، ان کی جگہ پر اس کو جنگ بدر میں جانا پڑا، وہاں قتل بھی ہو گیا۔ تو اس درجے کا وہ جوا کھیلتے تھے، یہ جواری تھے۔ شراب نوشی، یہ لوگ صرف شراب پیتے نہیں تھے، اس کو رواج دیتے تھے۔ زنا عام تھا،
مکہ میں جھنڈے والی عورتیں، یہ سب چیزیں آپ تاریخ میں پڑھ لیجیے گا۔ اور یہ نہیں کہ صرف ان کے مرد ان گناہوں میں ملوث تھے، نہیں، ان کی عورتیں، چونکہ یہ مرد زیادہ تر اپنے تجارت کے سلسلے میں باہر رہتے تھے، تو عورتیں جو گھر کی تھیں وہ بھی برابر کی اس گناہ میں ملوث تھیں۔ مکہ کے قریب ہی ایک دوسرا شہر تھا جس کو طائف کہتے ہیں، بنی ثقیف کے لوگ وہاں رہتے تھے، وہاں کے لوگ بھی اسی طرح گناہوں میں ملوث تھے۔ زیاد بن ابیہا یا زیاد بن سمیہ کے حالات آپ کو پڑھ لیجیے گا، اور کس طرح سے ابو سفیان نے رسول کریم کے احکام کے خلاف اس کو اپنا بھائی بنایا، سب تاریخی باتیں ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو مدری عرب تھے یہ لوگ پوری طرح گناہوں میں ملوث تھے، ان کی معاشرتی زندگی اسلام کے اصولوں کے بالکل خلاف تھی۔ جب رسول کریم نے پیغام دیا اسلام کا، ان کے لیے یہ مشکل نہیں تھا۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے بت کے اتنے بڑے پجاری تھے اور اتنا خضوع و خشوع سے اس کی عبادت کرتے تھے کہ جب ایک خدا کا رسول خدا نے جب ایک خدا کے لیے کہا کہ لا الہ، کوئی قابل عبادت نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو ان لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا۔ نہیں، یہ اگر کوئی سوچتا ہے تو اس کی خام خیالی ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک یہ بت صرف مادی مفاد کے لیے فائدے کا ذریعہ تھے۔ ان لوگوں کو کوئی ان بتوں سے بھی محبت یا عشق نہیں تھا۔ اسی لیے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ لوگ رسول کریم کے پاس آئے، کہا کہ آپ اتنا تبلیغ کیوں کرتے ہیں؟ ایسا کیجئے کہ ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، دوسرے سال ہم لوگ سب لوگ مل کے ہم سب مل کر کے میرے خداؤں کی عبادت کر لیجیے۔ مسئلہ یہ کہ ان کے پاس خداؤں کا یہی تصور تھا۔ ان کے لیے جو مشکل چیز یہ تھی، ان کو وہ ایک خدا کو بھی مان سکتے تھے، اللہ جو رسول کریم نے پیغام دیا تھا کہ لا الہ الا اللہ قولوا لا الہ الا اللہ، تو لوگوں کو مان لیتے، لیکن جو بعد میں جو اسلام کے اصولوں کو دیکھا کہ ان کی معاشرتی زندگی پر ایسی ضرب لگ رہی ہے، تو وہ اس کے لیے بالکل ہی تیار نہیں تھے کہ نہیں، ہم معاشرتی زندگی میں وہ ضرب برداشت نہیں کر سکتے، وہ اپنے معاشرے کو تبدیل کرنے پر بالکل ہی تیار نہیں تھے۔ اسی کے مقابلے میں جو یمنی عرب تھے وہ بھی مشرک تھے، وہ بھی بت پرستی کرتے تھے، لیکن ان کے یہاں اتنا فسق و فجور نہیں تھا، وہ اتنا زیادہ گناہوں میں ملوث نہیں تھے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ جب رسول کریم کی 13 سالہ زندگی ہے، اب مشکل سے 400 آدمی نے اسلام قبول کیا۔ وہ 400 کون تھے؟ وہ غلام جو آزاد ہوئے تھے، متوسط طبقہ تھا، یا کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو معاشرت کرتے تھے یہودیوں کے ساتھ اور راہبوں کے ساتھ۔ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جو رسول آنے والا ہے اس کو بہت زیادہ غلبہ ہوگا، پوری دنیا میں اس کو غلبہ ہوگا۔ تو یہ لوگ اس لالچ میں ایمان لائے تھے کہ جب رسول کو غلبہ ہوگا، ان کی سلطنت بڑھے گی، حکومت بڑھے گی، تو ہم لوگ کو بھی جاہ و منصب مل جایا کرے گا۔ اور اس کی دلیل خود سورہ تحریم کی ابتدائی آیتیں ہیں، جس میں جو ازواج نبی نے خود جناب ابو بکر جلال الدین سیوطی کی جو کتاب ہے کی قرآن کی جو کتاب ہے تفسیر در منشور، آپ سورہ تحریم کی تفسیر پڑھ لیجیے۔ مکتب خلفاء کے لوگ کہتے ہیں کہ رسول کریم نے اپنی دونوں ازواج کو بشارت دی تھی کہ تمہارے والد اور تمہارے والد میرے بعد ان لوگ منصب خلافت پر فائز ہو جائیں گے، لیکن سنی کہتے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں کہ ان کو بشارت دی تھی، اور اہل تشیع کہتے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کے لیے ان کو تنبیہ کی تھی کہ دیکھو تمہارے اور تمہارے باپ میرے انتقال کے بعد یہ لوگ منصب خلافت کو غصب کریں گے۔ اور اسی چیز کو جو ایک ازواج کو کہا انہوں نے دوسرے کو کہہ دیا، اور دوسرے کو کہنے کے بعد جو پورے سورہ تحریم نازل ہوئی ہے، آپ لوگ اس کے متن کو پڑھ لیجیے گا کہ کتنا سخت ہے کہ تم اگر پشت پناہی لوگ کریں گے تو جان لو کہ رسول کا پشت پناہ میں خود اللہ ہے، ملائکہ ہے اور صحابہ میں پوری تفسیر ہے۔ تو یہ لوگ صرف اس لیے ان لوگوں کے دل میں کبھی بھی اسلام داخل ہی نہیں ہوا، ان کو نہ آخرت پر ایمان تھا
نہ اخروی زندگی پر ایمان رکھتے تھے. ان کا کہنا تھا کہ جو کچھ ہے اسی دنیا میں ہے, ہمیں دنیا کے لذائذ سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے اور مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا. خود یزید نے جو اشعار کہے ہیں وہ بھی اسی معنی اور مفہوم کے ہیں. تو اگر ہم اب ان لوگوں کی معاشرتی زندگی کی تفصیل میں جائیں اگر, تو اور زیادہ باتیں واضح ہوتی چلی جائیں گی, لیکن چونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ ہر چیز کی جزویات بیان کی جا سکے. تو یہ لوگ اس میں 3 طرح کے لوگ تھے. ایک جو لوگ ایمان لائے, اور ایک طبقہ تھا جو کہ قبیلے کا کہا جائے کہ قبیلے کے شیوخ تھے, جیسے ابو سفیان وغیرہ. یہ لوگ رسول خدا سے لڑتے رہے, آخر دم تک لڑتے رہے, یہاں تک کہ فتح مکہ ہوئی. تو وہ اسلام نہیں لایا, وہ اسلام کے آگے تسلیم ہوا. اسلام کے قدرت کے آگے, طاقت کے آگے, اس کی تلوار کے آگے یہ شخص تسلیم ہوا اور موقع کا منتظر رہا. جو یہ موقع یہ سب لوگوں کو اس لیے کہ رسول کریم کے زندگی میں جب غدیر خم ہو گیا, اس کے بعد ان لوگوں نے آپس میں معاہدہ کر لیا تھا. یہ مزری قبائل کے جو لوگ تھے, یعنی قریش جو تھے, اور قریش نے جو ثقیفہ میں کچھ کیا, تو کیا ثقیفہ میں وہ جمع ہوئے تھے اسلام کی ہمدردی میں؟ نہیں, وہ اسلام کی ہمدردی میں نہیں ہوئے تھے. اور ان لوگوں نے جلدی کیوں کی تھی؟ جلدی اس لیے کی تھی کہ اس کے پہلے کہ رسول دفن ہو جائے اور حضرت علی اور بنی ہاشم آ جائیں, منظر میں آ جائیں, اس کے پہلے ہم لوگوں کو قول و قرار لے لینا چاہیے. اس لیے کہ عرب میں جہاں ساری ان کی گناہوں کی آلودگی تھی, ان کے میں ایک چیز اور کیا تھی کہ وہ قول و قرار کو بہت اہمیت دیتے تھے. اور اگر قول و قرار کسی کو قتل کرنے کے لیے, کہیں چوری کرنے کے لیے, کوئی بھی انہوں میں عہد و پیما ہو گیا, بیعت ہو گئی, عہد و پیما ہو گیا, تو وہ اس کو پورا کرتے تھے. اگر اس سے پیچھے ہٹنے کو یہ ننگوار سمجھتے تھے. تو یہ لوگ چاہتے تھے کہ اس کے پہلے کہ حضرت علی وہاں آئیں, ہم لوگوں سے انصار اور مہاجرین سے بیعت لے لیں. جب قول و قرار ہو جائے گا, اس کے بعد لوگ کہیں گے کہ اب تو ہم نے قول و قرار دے دیا, واپس جانا ہمارے لیے مشکل. اور یہی ہوا جب حضرت علی علیہ السلام نے انصار کے سامنے یہ پیش کیا, تو بشیر بن سعد جو کہ سب سے پہلا انسان تھا بیعت کرنے والا حضرت ابوبکر کی, وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی یہ باتیں ہم پہلے سن لیے ہوتے ہم لوگ, تو کوئی دو آدمی بھی آپ آپ کا انکار نہیں کر سکتا. تو یہ ان لوگوں کی معاشرتی زندگی. تو ان لوگوں نے جو حکومت پر قبضہ کیا, تو یہ بنی ہاشم کے خلاف یہ سارے آ گئے تھے. اور بعد میں پھر بنی امیہ نے کیا کیا, چونکہ بنی امیہ ایک زیادہ قوی قبیلہ تھا, تو اس نے دیکھا کہ جب چھوٹے قبیلے والے جب منصب پر آ سکتے ہیں, وہ منصب کو غصب کر سکتے ہیں, تو ہم کیوں پیچھے رہیں. یہ پوری ایک تاریخ ہے. اب اس تاریخ کا اس سے زیادہ تو بیان کرنا آج کے ویڈیو میں ممکن نہیں ہے, چونکہ محرم کی آج دوسری تاریخ ہو گئی. امام حسین علیہ السلام کا قافلہ, میں پچھلے ویڈیو سے اس کو ربط دیتے ہوئے کہ امام حسین السلام عذیب الحجنات سے اب آگے بڑھتے ہیں اور قصر بنی مقاتل پہنچتے ہیں. قصر بنی مقاتل میں جب پہنچتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ خیمہ نصب ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ اس کا خیمہ ہے. بتایا گیا کہ یہ عبید اللہ ابن حر جوفی کا خیمہ ہے. امام حسین علیہ السلام نے جناب حجاج بن مسعود جو کہ ان کے مؤذن تھے, ان کو بھیجا کہ جا کر اس کو بلا لا. یہ کوفہ کے بڑے مشہور شاہ سواروں میں تھا عبید اللہ بن حر جوفی, لیکن یہ عثمانی مسلک کا تھا, جیسے جناب زہیر تعین ہے. اور بعد میں یہ حضرت عثمان کے مرنے کے بعد معاویہ کے ساتھ جا کے مل گیا تھا. لیکن لگتا ہے کہ اس کے دل میں خاندان رسالت کے لیے کچھ قدر بھی تھی, اس لیے کہ یہ کوفہ سے نکلا ہی اس لیے تھا کہ ہم امام حسین علیہ السلام آ جائیں تو ہم ان کا بھی ساتھ نہ دیں اور ہم معاویہ اور یزید کا بھی ہم ساتھ نہ دیں. اس لیے کہ ہم اس میں چاہتے ہیں کہ ہم غیر جانبدار رہیں. تو تیزی کے ساتھ آ کر کے قصر بنی مقاتل میں آ گیا تھا, اپنا خیمہ نصب کر لیا. تاریخ طبری میں اس کی تفصیل ہے. امام حسین السلام جب حجاج بن مسعود کو بھیجا تو اس نے یہی کہا کہ ہم تو اسی لیے کوفہ سے آئے ہیں کہ میرا سامنا امام حسین علیہ السلام کا نہ ہو, اور ہم نہیں چاہتے ان کا سامنا کرنا. جناب حجاج بن مسعود نے امام حسین السلام کو یہ سب باتیں بتا دی. امام حسین السلام خود نفس نفیس تشریف لائے اور اس سے پوچھا کہ کیا بات تم کو مانے ہو رہی ہے کہ تم میرا ساتھ نہیں دے رہے. تو اس نے کہا کہ
کہ اللہ اے رسول کے نواسے، فرزند رسول، ہم ابھی مرنا نہیں چاہتے، اسی لیے ہم کوفہ سے نکل آئے، تو ہم مرنا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے ہم آپ کا ساتھ دینے سے مانیں۔ اس پہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تم نے بڑے گناہ کیے ہیں، اور یہ موقع ہے کہ تمہارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، تمہیں ہماری شفاعت نصیب ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ اپنے بات پر قائم رہا، گرچہ بعد میں کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ اس پر پچھتایا۔ اس نے کہا کہ میری تلوار لے لیجیے، یہ میرا گھوڑا بہت ہی تیز ہے، اور امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مجھے نہ تمہارے تلوار کی ضرورت، نہ گھوڑے کی ضرورت، مجھے ضرورت ہے تمہارے نصرت کی۔ تو اس نے جب معذرت خواہی کی تو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تب ایک کام کرنا کہ تم یہاں سے دور چلے جاؤ، تم کم از کم میرے مخالفین کے ساتھ شریک مت ہونا، اور جب میری صدا استغاثہ بلند ہوگی، اس لیے کہ جو لوگ اس پر لبیک نہیں کریں گے اللہ ان کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا، بولا نہیں، کبھی یہ نہیں ہوگا کہ ہم آپ کے مخالفین کے ساتھ جائیں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام چلے جاتے ہیں۔ اس عبید اللہ ابن حر جوفی کا قصہ ہے کہ یہ بعد میں پھر توابین کے ساتھ شامل ہوا، پھر جناب مختار کے ساتھ اس نے قیام کیا، جناب مختار کے ساتھ قیام کیا، جو جناب ابراہیم بن مالک اشتر تھے ان کے ساتھ وہ اس جنگ میں بھی تھا، جو ابن زیاد کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی اس میں بھی بچ گیا۔ پھر اس کا کچھ اپنا اختلاف ہوا، چونکہ یہ انسان، یہ دنیاوی انسان ہے۔ پھر بعد میں یہ مصعب بن زبیر کے ساتھ شریک ہو گیا۔ اب مصعب بن زبیر کے ساتھ شریک ہونے کے بعد کی اس کی پوری کہانی کہا جاتا ہے کہ بعد میں اس نے خودکشی کر لیا، جو بھی بات ہے، بہت سارے تاریخ میں اس کے زیادہ ذکر نہیں ملتے ہیں۔ تاریخ میں ایک اور آدمی کا تذکرہ ملتا ہے قصر بنی مقاتل میں، اور کہیں کہیں ان کا تذکرہ خود کربلا میں ملتا ہے۔ ان کا نام ہے ضحاک بن عبداللہ مشرقی۔ یہ ضحاک بن عبداللہ مشرقی جو شخص ہے، یہ اپنے بھائی کہا جاتا ہے، یہ دوست ہے، یہ مالک ارحبی کے ساتھ، مالک بن نصیر ارحبی کے ساتھ امام حسین السلام کی خدمت میں آئے اور سلام کیا۔ امام حسین السلام نے پوچھا کہ غرض و غائد کیا ہے آنے کی؟ تاکہ ہم لوگ آپ کو سلام کرنے آئے تھے اور یہ بتانے آئے ہیں کہ آپ اگر ان لوگوں کے خلاف قیام کیجیے گا تو آپ قتل کر دیا جائے گا، اس لیے ہم لوگ آپ کو اطلاع دینے آئے۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے لیے اللہ کا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس پر یہ لوگ شرمندہ بھی ہوئے، اور امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ میری نصرت کیوں نہیں کرتے؟ تو مالک بن نصیر کہتا ہے کہ میرے اہل و عیال ہیں، کثیر اہل و عیال ہیں، اور میں بہت مقروض ہوں، تو اس لیے میں آپ کا ساتھ دینے سے معذور ہوں۔ ضحاک بن عبداللہ مشرقی نے بھی یہی عذر ظاہر کیا، لیکن اس نے ساتھ ساتھ ایک بات اور کہی۔ انہوں نے کہا کہ فرزند رسول میں آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن وہ مشروط ہے۔ مشروط یہ ہے کہ میں اس وقت تک آپ کا ساتھ دوں گا جب تک میرے رہنے سے آپ کو کوئی نفع ہوگا، اور جب میں دیکھوں گا کہ میرے رہنے سے آپ کو کوئی نفع نہیں ہو رہا تو آپ ہم کو اجازت دے دیجیے گا، ہم چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ امام حسین السلام نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اس بات میں کوئی، امام حسین السلام اس بات پر راضی ہوئے۔ اور یہ شخص جو ضحاک بن عبداللہ مشرقی ہے، امام حسین علیہ السلام کے رکاب میں اس نے جنگ کی ہے، کربلا میں عاشور کے دن اس نے جنگ کی ہے، لڑتا رہا، لیکن اس نے ایک کام کیا کہ اس نے دیکھا کہ سارے لوگ کا، ابن سعد کا جو توجہ ہے وہ صرف امام حسین علیہ السلام پر موقوف ہے، اور لوگوں پر اس کی توجہ کم ہے، تو اس نے اپنے گھوڑے کو ایک خیمے میں چھپا دیا اور پیدل جنگ کرتا رہا امام حسین علیہ السلام کے سامنے۔ کہتے ہیں کہ اس نے کئیوں کو باطل جنگ بھی دیا۔ اس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کے صرف 2 انصار بچ گئے، یہ 2 انصار بشیر بن عمرو حضرمی، یہ حضرموت کے رہنے والے تھے، لیکن کوفہ میں بنی کندہ جہاں رہتے تھے اسی محلے میں ان کا قیام تھا۔ یہ اپنے ایک بیٹے محمد کے ساتھ امام حسین السلام کی نصرت کو آئے ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حر کے آنے کے پہلے امام حسین السلام سے آ کر راستے میں ملے تھے، اپنا اعلان ملے تھے۔ اور دوسرے تھے سوید بن عمرو خشمی، سوید بن عمرو ابی المتا خشمی، یہ بڑے عابد اور بزرگ شخصیت تھے، بوڑھے تھے اور بڑے عابد تہجد گزار تھے۔ بس یہ 2 آدمی بچ گئے۔ تو ضحاک بن عبداللہ مشرقی کہتا ہے
فرزند رسول آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ امام حسین السلام نے کہا کہ ہاں تم جاؤ۔ اس نے گھوڑا نکالا اور تیزی سے وہاں سے اس جنگ سے نکلنے کی کوشش کی۔ 15 آدمیوں نے اس کا پیچھا کیا اور آگے ایک گاؤں پڑتا تھا، وہاں جا کر کے اس کو آ لیا، لیکن بنی تمیم کے لوگ اس کی مدد کو آئے اور اس کو چھڑا دیا۔ یہ زندہ رہا اور اس نے کربلا کی روایتیں کی جو ہمارے یہاں کے بھی منابع میں موجود ہیں۔ ضحاک بن عبداللہ مشرقی کی روایتیں ہمارے یہاں موجود ہیں۔ اب یہ جو 2 لوگوں کا اس نے ذکر کیا کہ امام حسین کے پہلے صرف 2 آدمی بچ گئے تھے، ایک تھے بشیر بن عمرو حضرمی اور دوسرے تھے سوید بن عمرو ابی المتاع خشمی۔ اس میں بشیر بن عمرو حضرمی پہلے ان کی شہادت ہے اور سوید بن عمرو ابی المتاع خشمی کی بعد میں شہادت ہے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سوید بن عمرو شہید ہوئے۔ یہ کیسے ہوا؟ بشیر بن عمرو کے حالات کو اختصار سے آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے اسی وقت ان کو خبر آئی کہ رے میں ان کا ایک بیٹا عمرو، اس کو ڈاکوؤں نے قید کر لیا ہے۔ اب اس کے لیے جیسے زمانہ عرب میں تھا کہ اس کے لیے پیسہ وغیرہ تاوان مانگتے تھے تب چھوڑتے تھے۔ امام حسین السلام نے کہا کہ اے بشیر تم چلے جاؤ، کہیں بشر بھی ان کا نام، تم چلے جاؤ اور اپنے بچے کے رہائی کی کوشش کرو۔ انہوں نے کہا کہ مولا ان حالات میں ہم آپ کو چھوڑ کر چلی جائیں جبکہ آپ کی نصرت کرنے والے کم ہیں، اگر اس حال میں ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں تو ہم کو درندے پھاڑ کھائیں۔ دیکھیے جذبہ ایمانی اور جذبہ قربانی ایسا تھا امام حسین کے اصحاب میں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کبھی نہیں جا سکتے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں اور اس کے بعد لوگوں سے ہم آپ کی خیریتیں دریافت کرتے ہیں، ہم چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اللہ میرے بچے کا بھی نگہبان ہے اور میرا بھی نگہبان ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تم نہیں جاتے ہو تو میں کچھ تم کو رقم دے رہا ہوں۔ انہوں نے بڑے قیمتی لباس دیے جو کہا جاتا ہے کہ 1000 دینار میں دیے، اور کہا کہ ان پیسوں سے لے کے اپنے بچے کی رہائی کرو۔ اپنے چھوٹے بیٹے، ایک اور بیٹا ان کا ساتھ تھا جو نصرت کے لیے آیا تھا، اس کا محمد نام تھا، کہا کہ امام حسین السلام نے محمد کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور اپنے بھائی کی رہائی کی کوشش کرو۔ یہ جذبہ تھا ان لوگوں کا۔ سوید بن عمرو کے حالات میں یہ ہے کہ بشیر بن عمرو حضرمی کے شہادت کے بعد یہ سوید بن عمرو جو کہ بہت ہی بوڑھے تھے، عابد تہجد گزار تھے، وہ جاتے ہیں اور وہ جانے کے بعد جنگ کرتے ہیں اور اتنا زیادہ مغلوب ہو جاتے ہیں زخموں سے کہ وہیں گر جاتے ہیں، لیکن ان میں ہے رمق حیات باقی تھی۔ اور جب کربلا کے میدان میں وہ آواز گونجی الا قتل الحسین میں کربلا، الا ذبح الحسین میں کربلا، تو یہ جاگ جاتے ہیں، غش سے یہ جاگتے ہیں۔ اس وقت ان کے ہاتھ میں تلوار تو نہیں تھی لیکن ایک خنجر ان کو کہیں سے مل جاتا ہے اور لے کے یہ پاس کھڑے دشمنوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس میں کچھ لوگوں کو زخمی کیا لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ سارے فوج نے یلغار کر دیا اور جناب سوید بن عمرو خشمی کو وہیں ذبح کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما۔